अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाजरीन, फर्द जुर्म की टीम मौजूद है ज़िला खुशाब में, जहां थाना नौशहरा की हदूद में गुज़श्ता दिनों एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक बच्ची की माँ को उसके शोहर ने महज बेटा पैदा ना करने की पादाश में कत्ल कर दिया। कत्ल की इस वारदात को छुपाने के लिए शातिर मुलज़म ने इसे खुदकुशी का रंग देने की भी कोशिश की, मगर जब पुलिस ने रवायती और साइंसी अंदाज में तफ्तीश की तो जाए वक़ुआ से मिलने वाले हक़ाइक़ बोल पड़े और उसकी रोशनी में पुलिस ने ना सिर्फ मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया बल्कि उससे मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश भी शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश मुलज़म ने क्या इंकशाफात किए, क्यों किया उसने अपनी बीवी को कत्ल, ये सब कुछ दिखाएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। आइए हमारे साथ। बदकिस्मत राबिया को सफाकाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। कातिल और कोई नहीं, उसका शोहर था। राबिया का कसूर सिर्फ ये था कि वो बेटी की माँ थी, वो बेटा पैदा ना कर सकी, जिसकी पादाश में मुलज़म ने ज़माना जाहलियत की याद ताज़ा करते हुए उसे कत्ल किया। कातिल इस कदर शातिर था कि उसने अपना जुर्म छुपाने की भी कोशिश की, आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की कानून के, अपनी मकतूला बीवी के, अहले खाना के, अपने घर वालों के, लेकिन खूने नाहक है, बोलता ज़रूर है। जाए वक़ुआ पर शवाहद कुछ ऐसे मिले जिन्होंने चीख चीख कर मकतूला राबिया के कत्ल की दास्तान बयां की। जुल्म की इस दास्तान के बारे में मज़ीद बात करते हैं मकतूला राबिया के मामू शेर ज़मान से, जो कि इस केस के मुद्दई भी हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। क्या हुआ था, क्या वजह थी? सर, एक दो दिन पहले ही इसने मेरी भांजी को मारा, घसीटा। तो फिर मैं इनके पास आया तो इन्होंने बोला यार कुछ बात नहीं है यार, घरेलू झगड़े टिके रहने। तो फिर मैं चला गया घर। दूसरे दिन फिर मैं आया, फिर इन्हें जरा इसने बदतमीजी की है तो रात को इन्हें फिर मार के तो मैं पे इतला देने भाई राबिया खुदकशी करके मर गई है। मैं आखा खुदकशी नहीं, उसने इधर मैं सारे दसा कल उन्होंने घसीटे इतने धुरकेना वाला चुन आपके ते मारे भी हो। लिहाजा जी मैं अगू गया तो अगू मेरी भांजी चरपाई से पी इन्हें तो इस कोशिश की थी कि कपड़ा लटका के गार्डर देना, ठंडा देने की कोशिश की थी। लिहाजा इसको नहीं होया गया, ये छोड़ के लाश बाहर निकल आया मार के। अच्छा, कब शादी की थी भांजी की आपने? 1 साल तो कुछ महीने हुए नहीं। अच्छा, छोटी सी बच्ची थी? जी बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी। अच्छा जी, तो शादी रिश्तेदारों में की थी? जी मेरा एक दोस्त थी, उसने बच्चे दी थी। मेरे बचपन तो असल दोवें इकट्ठे आ रहे सन ते बस मैं क्या यार इतनी उम्र इकट्ठे गुजारन दी यार इसने किया। तो फिर मेरी हमशीरा मान गई, भाई ठीक है मैं भाई तन रिश्ता देनी है। जी नहीं, तो आपको पता नहीं था कि इनका चाल चलन ठीक नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं हैं? पर सर ये ऐसा पता होना तो हम ऐसा गलती क्यों करते? तो ये अपनी बीवी को मारता था, कुछ जहेज पैसे भी मांगता था, कुछ चीज़ें भी मांगता था आपसे? जी पैसे ही वो खर्चे नहीं देने आते, लिहाजा वो अपनी माँ को फ़ोन करती, उससे पैसे मंगवाती, मुझे फ़ोन करती भाई मामू मेरे पास खर्चा नहीं है, खर्चा दे दो। तो हम इस वजह से उसे खर्चा भी देते थे। लिहाजा उससे लड़ता झगड़ता तो था, उसे खर्चा भी नहीं देता था। लिहाजा उसकी वालदा जो सामान उसको भेजती थी वो उसकी वालदा आगे से खर्च कर लेती थी। लाडली थी आपकी जी राबिया? बहुत लाडली थी, हमारे से बहुत लाडली थी।
कितने बहन भाइयों में बड़ी थी कि छोटी थी? सर ये एक केली सी अच्छा, अकलौती भांजी थी। अकलौती बेटी थी सर, हम सब में से, और बहुत प्यारी और बहुत ही अच्छी लड़की थी। अच्छा, जब आप मौके पे गए तो आपने क्या देखा था? सर मैंने देखा तो ये गर्दन खाली थी, इधर एक निशान था और गला जैसे गले पे निशान थे, वो बाहर से साफ वाजे हो रहे थे। जब मैं क्या कहा मुलजम ने, जो आपका दामाद था, उसने क्या कहा जब आप मौके पे गए? सर उस साना बात ही नहीं की थी, वो उठो नाश के तो दूसरे घर चला गया। फिर जब पुलिस पहुंची तो वो उसको लेके आई। जी। तो कोई धमकी शमकियाँ देता था वो आपको? जी। क्या कहता था? भाई पीछे हट जाओ, अगर नहीं तो टुआनी मार दे। पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन है आप? जी जी। पुलिस सही तफ्तीश कर रही है? जी जी। क्या मुतालबा करते हैं आप अरबाब इख्तियार से? सर उन्होंने क्या कि असि अपना हक अदा करें इंशाल्लाह। आप क्या मुतालबा करते हैं? हम भी चाहते हैं कि अपना हक अदा हो। सजा इसको इसके जी बिल्कुल, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि जब आदमी कसूरवार नहीं होता तो उस पर इतना जुल्म किया जाता है, तो लिहाजा उसके आगे आने वाली नस्ल को पता चले कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। बातें सुनिए आपने मकतूला राबिया के मामू, जो कि इस केस के मुद्दई भी हैं। उनका कहना है कि एक ही मुतालबा है, ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है। एक शीरख्वार बच्ची को उसकी माँ से महरूम किया गया है। सफाक मुलज़म ने इंतहाई बेदर्दी से इनकी भांजी को कत्ल किया है। मुलज़म को उसके किए की करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। कोई मुतालबा नहीं, कोई इमदाद नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए। इंसाफ की ही अपील है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। यहाँ से हम चलते हैं SHO नौशहरा मोहम्मद एजाज की जानिब और उनसे पूछते हैं कि किन पहलुओं पर उन्होंने तफ्तीश की और कैसे किया इस घनौनी वारदात में मुलविस मुलज़म को गिरफ्तार, और अब तक की तफ्तीश में इस मुलज़म ने क्या इंकशाफात किए हैं। खुशाब के इलाका नौशहरा में खातून के कत्ल की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची? कैसे पुलिस ने मुलज़म को गिरफ़्तार किया? दौरान तफ्तीश मुलज़म ने क्या इंकशाफात किए? जाए वक़ूआ पर कौन से ऐसे शाहिद थे जिनकी रोशनी में पुलिस ने तफ्तीश के दायरा कार को वसी किया और सफ़ाक मुलज़म आया कानून की गिरफ्त में? इस बारे में हम बात करेंगे SHO नौशहरा मोहम्मद एजाज और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद सुहेब से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। एजाज, पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ अफसोसनाक वाक़े की तफ्तीश के हवाले से। जब ये वाक़या पेश आया, आप मौके पर गए, क्या मनाज़र थे वहाँ पे? 7 जनवरी 2024 इलाका थाना नौशहरा का गांव है कोटली। वहाँ हमें इतला मिली सुबह कि एक राबिया बतूल नामी औरत ने ख़ुदकुशी कर लिया। तो इस इतला पर उधर मौका पर पहुँचे, वहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। जब उसका मुआयना किया डेड बॉडी का, तो उसके गर्दन पर फंदे के 2 निशान थे, जिससे हालात मशकूक हुए। DPO साहब ने विज़िट किया, DSP साहब, क्राइम सीन, PFS साहब ने किया। तो चूँकि हालात मशकूक थे तो DPO साहब ने DSP साहब कैदाबाद अब्दुर्रहमान साहब की ज़ेर निगरानी टीम तश्कील दी। वहाँ कमरे में जब उसकी डेड बॉडी पड़ी थी चारपाई पे,
تو وہاں جو کمرے کا گارڈر ہے اس کے ساتھ اس کا دوپٹہ بھی باندھا ہوا تھا. اچھا. تو اس کا خاوند کو جب چیک کیا, انٹروگیٹ کیا, تو اس نے کہا کہ میں بھی اسی کمرے میں سویا تھا, تو مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہے. محلے سے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا آپس میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا. اس کی ایک بیٹی تھی جس کی وجہ سے ان کی خواہش تھی کہ بیٹا پیدا ہو. تو اس وجہ سے چونکہ اس کا جو پھندا تھا, پھندے کے 2 نشان تھے, اس وجہ سے کرائم سین صاحب نے وزٹ کیا. تو اس میں حالات و واقعات آپ کو مشکوک لگے. شاہد کیسے اکٹھے کیے؟ کون سی چیز تھی جو آپ کو بار بار کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ خودکشی نہیں ہے؟ جی, ایک تو ادھر جو اب ہے نا, اب اہل علاقے سے چیک کیا تو لڑائی جھگڑے کا تھا. اس کے بعد چارپائی پہ جب اس کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی تو اس پہ جو پھندے کے 2 نشان تھے, چونکہ اگر خودکشی ہوتی ہے تو ایک ہی نشان ہوتا ہے. اس کے بعد جو خود خامد کہتا ہے کہ میں اسی روم میں سویا تھا تو مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. ان سب چیزوں سے جب ہم نے اس کو خامد کو انٹروگیٹ کیا تو اس نے کہا جی کہ واقعی میں نے اس کا مرڈر کیا ہے. رات کو یہ 11 بجے سوئے ہیں. جب یہ سوئی ہے تو میں نے اس کے جو ہے منہ اس پہ میں نے کپڑا رکھ دیا ہے. تو اس نے جب ہاتھ ہلائے ہوں تو میں اس کے اوپر بیٹھ گیا ہوں. اس کے پاؤں پہ میں نے کپڑے رکھ دیے. جی, وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتا کہ ہمیں بیٹا چاہیے تھا تو اس نے بیٹی پیدا کر دی ہے, اس وجہ سے. اچھا, آپ نے جائے وہ کرائم سین جو ہے اس کو مکمل طور پہ محفوظ کر لیا. سر, آپ نے کرائم سین کا جائزہ لیا, آپ نے کچھ چیزوں کو جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ حالات و واقعات مشکوک ہیں تو آپ نے ملزم کو اسی وقت حراست میں لے لیا؟ جی, چونکہ وہ سسپیکٹڈ تھا, ہمارا سسپیکٹ تھا, تو ہم نے اس کو لے لیا. اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ جو تھا اس کے کپڑا اس کے ساتھ میں نے اس کا منہ باندھا تھا. اس کے بعد جب اس نے ہاتھ پاؤں ہلائے تو میں نے اس کے ہاتھ جو ہیں بیک سائڈ پہ اس کپڑے سے باندھے تھے. وہ ساری چیزیں ہم نے ریکور کی ہیں, تو اس کی تفتیش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو. اچھا, اعجاز کے ساتھ تو ہم گفتگو کر رہے ہیں, یہاں کیس کے تفتیشی زہیب بھی ہیں. زہیب, آپ تفتیش کر رہے ہیں اس کیس کی, ابتدائی تفتیش سے لے کے اب تک کی تفتیش کے بارے میں ذرا بتائیے گا. بیسیکلی جب صبح ہم موقع پہ پہنچے ہیں تو لازمی بات ہے 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک کرائم سین آپ کو کیا دکھانا چاہ رہا ہے اور آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں. ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں. ہم نے لازمی بات ہے سارے پہلو دیکھنے ہوتے ہیں. جب ایس ایچ او صاحب کو بتایا تو ان کی ڈی پی او صاحب سے بات ہوئی ہے تو توفیق نعیم صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ تمام جائزے دیکھیں کہ خودکشی بیسیکلی پولیس کے لیے آسان ہوتی ہے, لیکن خودکشی کا رنگ دیا جانا وہ ایک علیحدہ چیز ہے, ایک الگ بات ہے. 174 اور 302 میں بڑا فرق ہے. بالکل, آپ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں کہ ان کی کوئی اینیمیٹی وغیرہ, کوئی آپس میں مسئلہ مسائل پرانے تو نہیں چل رہے تھے. تو اس میں پتہ چلا کہ پچھلے 4-5 ماہ سے ان کے مختلف اوقات میں لڑائی جھگڑے چل رہے تھے. شوہر کا مارنا پیٹنا, پھر گھر میں مسئلے مسائل, یعنی کہ وہ ساری چیزیں سسپیکٹ کر رہی تھی کہ یعنی کہ یہ لڑکی اس طرح آسانی سے خودکشی نہیں کر سکتی. تو پھر جب اس کے شوہر کو انٹیروگیٹ کیا ہے وہاں پہ وہی بات. اچھا, آغاز میں اس نے آپ لوگوں کو الجھانے کی بھی کوشش کی؟ جی بالکل, الجھانے کی. اس نے کہا جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا, میں ایک رات پہلے کا جاگا ہوا تھا, دوستوں کے ساتھ جاگتا رہا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا, میں گہری نیند میں تھا. جس نے خود ہی خودکشی کر لیا, میں تو اٹھا ہوں تو میں نے لاش جھولتے ہوئے دیکھی ہے. یعنی کہ وہ بار بار بیان اپنے تبدیل کر رہا تھا. جو ملزم اس طرح بار بار بیان تبدیل کر رہا ہو کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بچہ بھی اگر پاؤں ہلائے چارپائی پہ اکٹھے سوئے ہوئے تو بندہ جاگ جاتا ہے, اور ایک لڑکی نے کمرے میں خودکشی کر لی ہے, خامن سویا ہوا ہے, تو کیسے یہ ہو سکتا ہے پاسبل؟ تفتیش میں اس نے کیا بتایا, کب سے پلان کر رہا تھا وہ؟ اس نے بیسیکلی یہ بتایا تھا کہ پلان اس کا سڈن ہی بنا ہے. اچھا, یعنی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میری پسند کی شادی تھی, میں نے اپنے والد سے ضد کر کے, لڑکی کیونکہ وہاں پہ آتی جاتی تھی, بیسیکلی کسووال کے رہائشی تھے, تو میں نے اپنے والد سے بات کی. میرے والد اور جو مدعی مقدمہ ہے وہ بیسیکلی آپس میں دوست تھے, انہوں نے ہمارا رشتہ کروایا. اور یہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا, سب سے چھوٹے ایک بچے کی سب سے پہلے شادی کرنی, یہ ہمارے معاشرے کی بھی شاید جو ہے نا وہ ایجوکیشنل بیک ہونے کی وجہ سے مسئلہ آتا ہے. تو اس میں اس نے کہا کہ گھر میں ڈیلی کے لڑائی جھگڑے, وہی مسئلہ کہ مجھے بیٹا چاہیے بیٹا چاہیے, 4-5 ماہ سے کہ آپ نے 1.5 سکون کا شادی کا گزارا ہے, اچھا گزارا ہے, نہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہے, اور یکدم بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس نے یہ مسئلے شروع کر دیے. یعنی کہ ایک ہمارا ہوتا ہے نا کہ تعلیم کا فقدان ہے, تو وہ پلان اس کا سڈن ہی آیا کہ جی میں رات کو سو. اچھا, جائے وقوع سے وہ کون سا ایسا چیز تھی, کون سا ایسا شاہد تھا جو آپ کو اس جانب لے جا رہا تھا کہ بھی یہ خودکشی ہے, نہیں ہے یہ قتل ہے؟ جائے وقوع پہ یہ چیزیں تھی کہ بہت زیادہ چیزیں آرگنائز کر کے رکھی ہوئی تھی. یعنی کہ اگر بندے, لازمی بات ہے جس کو آپ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ریزسٹ تو کرتا ہے, لیکن اب آپ ساری چیزیں اتنی ترتیب سے رکھیں کہ وہ بندہ ریزسٹ ہی نہ کر پائے, تو وہ چیزیں مشکوک ہوتی ہیں کہ کچھ تو ہلچل وہاں پہ ہونی چاہیے, جو نہیں تھی وہاں پہ بالکل. اور دوسری بات یہ کہ کرائم سین کی جو ٹیم آئی تھی, اور اعجاز صاحب نے بھی دیکھا تھا کہ گلے پہ پھندے کا ایک نشان نہیں تھا, 2 علیحدہ نشان نیچے اور اوپر والی جگہ پہ تھے. اچھا, تو پھر ڈی پی او صاحب نے ہدایت کی کہ آپ پوسٹ مارٹم جا کے ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھیں.
تو وہ جب پوسٹ مارٹم کرایا تو اس میں بہت سی چیزیں ویریفائی ہوئی. اچھا، پوسٹ مارٹم کی جو ابتدائی رپورٹ تھی اس میں کیا چیز سامنے آئی؟ ابتدائی رپورٹ میں یہی چیز سامنے آئی تھی کہ جو بیسیکلی آپ کی جو بیک بون ہے یہ انٹیکٹ نہیں رہتی خودکشی کے بعد. یہ جھٹکا لگتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو وہ انٹیکٹ تھی، اور جس بندے کو پھندا دیا جائے اس کا ووکل کارڈ جو ہوتا ہے وہ ریپچر ہوتا ہے. تو اس کا ووکل کارڈ ریپچر تھا ہی، اور بیسیکلی ظاہر ہاتھ اور پاؤں پہ کوئی ایسے بروسز مارک یا وونڈز وغیرہ نہیں تھے، لیکن اس کے باقی جسم پہ مزاحمت کے نشانات وغیرہ تھے. اچھا اعجاز، یہ بتائیے گا کہ ابتدا میں تو مقتولہ کے گھر والے بھی اس کو خودکشی ہی مان رہے تھے، آپ نے کیسے انہیں یقین دلایا کہ یہ خودکشی نہیں، یہ قتل ہے؟ جی بالکل، شروع میں ان کا بھی یہی تھا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، لیکن جب ادھر موقع پہ دیکھے، ڈیڈ باڈی کا ملاحظہ کیا، اس کے بعد پوسٹ مارٹم ہوا، ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ اس کو مار کے اس نے لٹکایا اور خودکشی کا رنگ دیا، تو اس کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی اس نے. اور چونکہ اس میں ان کا یہ بچی اور بچے والا یہ بھی پہلے چل رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ بچہ ہونا چاہیے، ہمارا بچی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے پھر جب اچھا، یہ ملزم کام کیا کرتا ہے؟ یہ زمیندارہ کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تھوڑی سی ان کی زمین ہے، تو بیسیکلی یہ ان پڑھ ہے، اس وجہ سے کوئی کام نہیں کرتا. کب تک تفتیش کے عمل کو مکمل کریں گے؟ یہ انشاءاللہ جلدی ملزم اریسٹ ہو چکا ہے، اس کا ریمانڈ چل رہا ہے، اور اس سے ریکوری کر کے اس کو جوڈیشل بھجوائیں گے اور قرار واقعی سزا دلوائیں گے تمام اچھا ثبوتوں کے ساتھ. بتائیے گا، تفتیش میں کوئی ایسا سکم تو نہیں جس کا ملزم فائدہ اٹھا سکے؟ کوئی سکم نہیں ہے، کیونکہ اس میں سپرویژن جو ہوتی ہے وہ صرف ایک تھانے کے لیول تک نہیں ہوتی. اس میں ڈی ایس پی صاحب ہوتے ہیں جو سرکل انچارج ہیں، ایس پی انویسٹیگیشن صاحب ہوتے ہیں، پھر ڈی پی او صاحب تک یہ باتیں جاتی ہیں. جب آپ کی تفتیش بار بار ان سارے مراحل سے گزرتی ہے، کوئی سکم رہ جائے تو پولیس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ختم ہو جائے. اس وجہ سے انشاءاللہ اسے قرار واقعی سزا دلوائیں گے، نہیں کوئی مسئلہ بنے گا اس میں. باتیں سنی آپ نے ایس ایچ او نوشہرہ محمد اعجاز کی اور انچارج انویسٹیگیشن محمد زہیب کی. یہ دونوں وہ آفیسر ہیں جنہوں نے جائے وقوع کا دورہ کیا، وہاں گئے، انہوں نے دیکھا، تمام حالات و واقعات دیکھے، تو انہیں یقین ہوا کہ یہ خودکشی نہیں، یہ قتل ہے. جس کے بعد تفتیش کا دائرہ وسیع کیا، ملزم کو گرفتار کیا، تو اس نے اپنے گھنونے جرم کا اعتراف کر لیا. تفتیش جلد مکمل ہوگی اور ملزم کو قانون کے مطابق سزا ملے گی، یہ کہنا ہے ان دونوں افسران کا. میں آ گیا ہوں اب ڈی پی او خوشاب کے آفس میں، جہاں ہم ڈی پی او توقیر محمد نعیم سے پوچھیں گے قتل کی اس واردات کے بارے میں. خوشاب کے علاقہ نوشہرہ میں ایک بچی کی ماں کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ وہ بیٹے کو پیدا نہیں کر سکی. ملزم اتنا شاطر تھا کہ اس نے اپنا جرم چھپانے کے لیے قتل کی اس واردات کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی. لیکن کہتے ہیں کہ خون ناحق ہے، بولتا ہے، جب بولتا ہے تو اپنے مجرم کو پکڑواتا بھی. ملزم پکڑا گیا. پولیس مختلف پہلوؤں پر تفتیش کر رہی ہے. اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے ہم بات کریں گے ڈی پی او خوشاب توقیر احمد نعیم سے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیوں ایسے واقعات تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، کیوں ہم زمانہ جاہلیت کی جانب جا رہے ہیں، اور کیا وہ تفتیش کے اس عمل کو اس حد تک مؤثر کر پائیں گے کہ اس افسوسناک واقعے میں ملوث ملزم اپنے منطقی انجام تک پہنچ پائے. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ایک افسوسناک واقعہ ہوتا ہے، ایک بچی کی ماں رابعہ، اسے قتل کر دیا جاتا ہے. جرم یہ ہے کہ وہ بیٹا پیدا نہیں کر پائی. کیا بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا انسان کے اختیار میں ہے؟ یہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ معاشرے کے اندر یہ جو جہالت ہے یہ موجود ہے آج بھی اس 21ویں صدی میں، کہ لوگ اپنی جو بیویاں ہیں ان کو صرف اس بنیاد پر قتل کر دیں کہ وہ بیٹا نہ پیدا کر سکیں. تو یہ جو خاتون ہے بیچاری جو رابعہ، اس کو اس کے شوہر نے صرف اس وجہ سے گلے میں پھندا ڈال کے قتل کر دیا کہ وہ بیٹی نہیں پیدا کر سکی تھی. اور بنیادی طور پر اس میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس نے اس قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی، اور جب یہ سارا
کرائم سین پولیس نے وزٹ کیا. پولیس کو جب انفارمیشن ملی 15 پہ کال ہوئی اور پولیس موقع پہ پہنچی، اور تو سارے جو گھر والے تھے انہوں نے یہی بتایا پولیس کو کہ یہ ایک سوسائڈ کا کیس ہے، اس لڑکی نے تنگ آ کے خودکشی کر لی ہے. تو جو ہی کرائم سین کو دیکھا پولیس نے، اور جو ہمارا انویسٹیگیشن آفیسر وہاں پہ موجود تھا اس نے کرائم سین کو دیکھ کے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کیس اس طرح سے نہیں معلوم ہوتا ہے جس طرح سے دکھایا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے. تو اس نے اس کو مزید پروبن کیا. اس میں 2-3 اس کو ایسے کلیو ملے جس کی بنیاد پر جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ سوسائڈ کا کیس نہیں ہے. ہم نے پھر اس کا پوسٹ مارٹم کروایا، اور جب ابتدائی طور پر ہم نے فیکٹس اکٹھا کرنے شروع کیے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا، تو یہ چیز مزید واضح ہوتی گئی کہ یہ سوسائڈ کا کیس نہیں ہے بلکہ یہ قتل کا کیس ہے. اور ان ثبوتوں کی بنیاد پر جب ملزم شہزاد کو پولیس نے اپنی حراست میں لیا اور اس سے انٹیروگیشن شروع کی تو اس نے بالآخر یہ تسلیم کر لیا کہ میں نے اپنی بیوی کو پہلے گلے میں پھندا ڈال کے قتل کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ گلے میں پھندا ڈال کے چھت کے ساتھ لٹکا دیا اور اس کو خودکشی کا سین کریٹ. اچھا توقیر، کہا جا رہا ہے کہ پہلے ملزم نے مختلف بیانات کے ذریعے مقدمے کو الجھانے کی کوشش کی، متضاد بیانات دیے. کیسے رائے راست پر آیا؟ کن پہلوؤں پر آپ نے تفتیش کی؟ کیسے اس نے اعتراف جرم کیا؟ بالکل، یہ آپ کا سوال بڑا اہم ہے، اور پولیسنگ میں ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھی جاتی ہے اور اس پہ بڑا ہمارا یقین کامل ہے کہ جو کرائم سین ہے یہ خود بولتا ہے اور اسی کے اندر جرم کے نشان چھپے ہوتے ہیں. اور جو اچھا انویسٹیگیٹر ہے، جو اچھا پولیس افسر ہے، جب وہ کرائم سین پہ پہنچتا ہے تو اس کو جو کرائم ہے وہ بول کے بتاتا ہے کہ کرائم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو یہ ویسا ہی ایک کیس ہے کہ جب جو رسپونڈر ہے 15 کی کال پہ جو وہاں پہ موجود تھا پولیس آفیسر، اور اس کو یہی بتایا گیا تھا سب کی طرف سے کہ یہ سوسائڈ ہے. ایون کہ اس لڑکی کے جو ورثاء ہیں وہ بھی یہ ماننے کے لیے نہیں تیار تھے کہ یہ قتل ہے. لیکن جب اس نے دیکھا اس کرائم سین کو، اس نے سب سے پہلی چیز جو بڑی نوٹسیبل تھی کہ جو بچی تھی اس کے گلے میں جو 2 نشان تھے پھندے کے. اب ڈیفینیٹلی اگر کوئی اپنے آپ کو سوسائڈ کر رہا ہے، اپنے آپ مار رہا ہے، تو اس کے نشان ایک ہونا چاہیے، اسی پھندے کا نشان ہونا چاہیے جس سے اس نے سوسائڈ کی ہے. تو پہلی بات تو یہ تھی. دوسرا، ڈیفینیٹلی جب سوسائڈ ہوتی ہے تو اس کی جو میڈیکل ایویڈنس ہے وہ اور طرح سے بولتی ہے، وہ اور طرح سے ایکسپریس ہوتی ہے. تو اس میں بھی چونکہ انویسٹیگیٹر ایک پڑھا لکھا آفیسر تھا اور اس کو ان سارے پہلوؤں کا پتہ تھا، تو اس نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تو اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ سادہ کیس نہیں ہے. اور اس نے پھر بڑا تھورولی ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کیا اس کو کہ آیا کہ یہ جو بچی کی موت ہے وہ لٹکانے سے پہلے تو نہیں کہیں ہو چکی تھی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ بڑی واضح ہو گئیں، اور اسی بنیاد پر پھر وہ انویسٹیگیشن کو لے کے چلا ہے. اس نے پھر فیملی کو کنونس کیا کہ یہ سوسائڈ کا کیس نہیں ہے اور آپ کو اس میں قتل کی FIR درج کروانا ہوگی، کیونکہ ہمیں بڑے سیریس ڈاؤٹس ہیں کہ یہ قتل کا کیس ہے. ان کو پہلے قائل کیا. ان کو قائل کرنے کے بعد پھر اس نے باقی سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی اکٹھی کی. بعد میں یہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا، جس سے ہمارا جو شک ہے وہ مضبوط ہوتا گیا کہ ان کے ہاں کوئی گھریلو ناچاکی کا بھی کیفیت رہتی تھی، کیونکہ ان کی ایک بچی جو پیدا ہوئی. مجھے یہ بتائیں توقیر صاحب کی قتل کی اس واردات میں کیا ملزم اکیلا ہے یا اس کے کوئی ساتھ دیگر ساتھی بھی ملوث تھے؟ بالکل، اس پہلو پہ ہم نے ضرور کام کیا ہے. ہم نے اس پہ تفتیش کی. ہمیں ابتدائی طور پر یہ شک کرنا بھی ہمارے لیے جائز تھا کہ چونکہ ان کے ہاں گھریلو ناچاکی تھی اور ہو سکتا ہے کہ جو شوہر ہے اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی شامل ہوں، اور کوئی نہیں تو جرم کو چھپانے میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو ہم نے اس بنیاد پر بھی انویسٹیگیشن کی. اس کے والد کو بھی ہم نے حراست میں لیا، لیکن ابھی تک کی جو تفتیش ہے اس میں یہ پہلو سامنے نہیں آیا ہے.
अभी तक यही सामने आया है कि इसने ख़ुदकुशी का ड्रामा करके कत्ल किया और अपने घर वालों को भी शौहर ने यही बताया। लेकिन इस पहलू पे हम बिल्कुल तफ्तीश कर रहे हैं। अच्छा तौकीर साहब, कब तक तफ्तीश का अमल मुकम्मल होगा और तफ्तीश में कुछ सुकम ऐसा तो नहीं रह जाएगा जिसका ये मुल्ज़म फ़ायदा उठा सके? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, चूँकि ये बड़ा भी क्लियर केस बनता जा रहा है, इसमें चंद एक चीज़ों का हमें इंतज़ार है। जैसे हमने फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को जो चंद चीज़ें एविडेंस भेजे हुए हैं, उनकी हमें रिपोर्ट का भी इंतज़ार है डेफिनेटली। फिर ये हमारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पर कंक्लूड होगी जब हमें PFSL की रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन जो अभी बुनियादी शहादतें हैं उनके मुताबिक तो ये डेफिनेटली कत्ल का केस है और ये उसी तरफ ही जाएगा। और इंशाल्लाह जो ही हमें मेडिकल एविडेंस भी रिसीव होती है, बाकी रिपोर्ट्स भी हमें मिलती हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन हमारी कंक्लूड हो जाएगी। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। इस केस के अंदर सारी एविडेंस हमारे पास मौजूद है, ना सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद है और बल्कि इंशाल्लाह मेडिकल एविडेंस भी हमारे पास मौजूद है, एक्सपर्ट ओपिनियन इसमें मौजूद है और मुल्ज़म का एतराफ़ी बयान भी डेफिनेटली जो पुलिस के पास उसने दिया है वो भी एक अच्छी एविडेंस है, तो उसकी एक अपनी अहमियत है। तो मेरी ये पूरी उम्मीद है कि ये जो कत्ल का केस है ये अपनी मंतकी अंजाम को पहुँचेगा और इसको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। तौकीर साहब, आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। क्या समझते हैं कौन से ऐसे महरक़ात हैं जो ऐसे वाक़यात के तसलसल में इज़ाफ़े का सबब बन रहे हैं और किस तरह हैसियत मुआशरा हम इन वाक़यात का तदारुक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपका ये सवाल बड़ा अहम है और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें माशरती रवैयों की तरफ देखना पड़ेगा। बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर अभी भी वो पुराने ख़यालात और जहालत के वो रवैये मौजूद हैं जिसके तहत एक औरत को माशरे के अंदर कमतर जाना जाता है और बेटी को आप एक ताने के तौर पर समझते हैं। तो ये रवैये कहीं ना कहीं देहाती एरियाज़ के अंदर और दूसरे माशरे के जो हिस्से हैं उसके अंदर ये सोच पाई जाती है और ये सोच जो है ये एक जहालत का नतीजा है, ये कम इल्मी का नतीजा है। और यही वजह है कि इस किस्म के वाक़यात आते हैं कि कहीं पे औरत को इस बुनियाद पर कत्ल कर दिया जाता है कि वो बच्चा या लड़का नहीं पैदा कर सकी, कहीं पे इस बुनियाद पर कत्ल कर दिया जाता है कि वो आगे से शोहर को जवाब देती है या शोहर के को सवाल पूछती है या मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी नोयत की वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर औरत को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। किस जानिब जा रहे हैं? मेरे ख़्याल में ये एक इखलाकी इन्हतात की निशानी है और ये कम इल्मी की निशानी है। तो इसमें बुनियादी तौर पर ये तमाम माशरे के जो अफराद हैं और इदारे हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि बहैसियत मुआशरा हम लोगों को ट्रेन करें, ग्रूम करें कि इस किस्म के जो पुराने और दकियानूसी ख़यालात हैं उनकी 21वीं सदी में कोई जगह नहीं है। इस मुआशरे के अंदर रहने वाले तमाम अफराद बराबर हैं और उनके हकूक़ भी बराबर हैं। 76 बरस के हो गए, क्यों हम शऊर और लाशऊर की जंग लड़ रहे हैं? क्यों हम इस चीज़ के पीछे छुप कर अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें शऊर नहीं है? बिल्कुल, मेरा ये ख़्याल है कि शऊर जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये आता है तालीम के साथ और इसमें टेक्नोलॉजी का भी एक बड़ा अहम रोल है, कम्युनिकेशन का भी एक बड़ा अहम रोल है इसमें। लेकिन एक मुस्बत पहलू ये है कि हम सफ़र आगे की तरफ कर रहे हैं। आप देखते हैं कि मुआशरे के अंदर शऊर का जो आलम है वो पहले से बेहतर है। आज से अगर हम 76 साल पीछे निगाह डालें तो ऐसे वाक़यात शायद ज़्यादा तसलसल से हो रहे थे। औरत को शायद ज़्यादा तसलसल से डिस्क्रिमिनेट या सोसाइटी से दूर किया जाता था। आज की औरत मुआशरे के अंदर ज़्यादा सरगर्म अमल है, मुआशरे के अंदर ज़्यादा पढ़ी लिखी है, शायद उसको अपने हकूक़ का भी पहले से ज़्यादा इदराक है। सोशल मीडिया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उससे औरत को इस चीज़ का इदराक बढ़ता जा रहा है कि उसके भी इस माशरे के अंदर कुछ हकूक़ हैं। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन मेरे ख़्याल में इसमें मायूस होने का पहलू कम है और इसमें मस्बत पहलू ज़्यादा है कि आहिस्ता आहिस्ता माशरे के अंदर डेफिनेटली जूँ हमारी औरत तालीम याफ्ता होगी, जूँ ये एज ऑफ इंफॉर्मेशन का असर माशरे के अंदर सरायत करेगा, उसी तरह से
یہ سارے کے سارے جو خیالات ہیں، یہ رویے ہیں، یہ بدلتے جائیں گے اور انہوں نے آخرکار بدلنا ہے۔ کیا پیغام دیں گے آپ بحیثیت پولیس آفیسر معاشرے کو کہ وہ ایسے واقعات سے بچیں؟ بالکل میرا یہ پیغام ہے خاص طور پر سوسائٹی کے لیے، خاص طور پر ایسے رویے رکھنے والے لوگوں کے ارد گرد کے افراد کے لیے کہ وہ ایسے افراد کی ٹریننگ کریں، ایسے افراد کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ یہ رویے جو ہیں یہ معاشرے کے لیے منفی رویے ہیں، یہ معاشرے کو فائدہ دینے کی بجائے پورے معاشرے کا جو فیبرک ہے اس کو خراب کرتے ہیں، اور ہم اس سے آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف 10 قدم سفر کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں بحیثیت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یہ سارے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ ایسے رویوں کی حوصلہ شکنی کریں، وہ اپنے لوگوں کو اس بات پہ ایجوکیٹ کریں کہ ایسے رویوں کی اس سوسائٹی کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، اور ویسے بھی قانون کو ہاتھ میں لینا بالکل ناقابل برداشت ہے، اور پولیس جو ہے وہ اس چیز کے لیے ہر وقت تیار ہے کہ ایسے کیس میں ملزمان کو قرار واقع سزا دلوائیں۔ باتیں سنی آپ نے ڈی پی او خوشاب تقی محمد نعیم کی۔ ان کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم سے مختلف پہلوؤں پر تفتیش کا سلسلہ جاری ہے، تفتیش کا عمل جلد مکمل کر لیا جائے گا اور ملزم کو اس کے کیے کی قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ آپ نے دیکھی جرم کی یہ داستان، کس طرح پولیس نے بیوی کو قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزم سے کی جا رہی ہے مختلف پہلوؤں پر تفتیش کا عمل مکمل ہونے کے بعد ملزم کو ملے گی اس کے کیے کی سزا۔ یہاں پروگرام فرد جرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ہفتے جرم کی نئی داستان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔